الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سبھی لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کروں گا وہ ہے نماز کی ادائیگی کا طریقہ۔ ناظرین آج ہمارے معاشرے میں ایک طرف تو بہت سارے لوگ بے نماز ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور دوسری طرف بہت بڑی تعداد ان نمازیوں کی ہے جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کے لیے دکان، فیکٹری، کارخانے، گھر بار اور مزدور وغیرہ چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں، لیکن وہ نماز کی ادائیگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں کرتے، جبکہ نماز کی قبولیت کی شرائط میں سے ہے کہ نماز قرآن و سنت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے اور قولی ہدایات کے عین موافق ہو۔ نماز کے لیے قرآن کریم میں اقیمو، اقامو، یقیمون اور مقیمین جیسے الفاظ بولے گئے ہیں۔ ان الفاظ کا مطلب یہی ہے کہ نماز کی تمام شروط، آداب اور حقوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے پابندی سے نماز ادا کرو، دل خشیت الہی اور خلوص للہیت سے پرو۔ جب یہ نمازیں تمام شروط اور آداب ملحوظ رکھتے ہوئے ادا کی جائے گی تو یہ نماز خشوع والی نماز ہوگی، جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ او ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ اور جو لوگ ان آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے انہیں سخت وعید سنائی گئی ہے۔ ارکان نماز میں کوتاہی کرنے والے اور برق رفتاری سے نماز ادا کرنے والے کے متعلق ناطق وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرد النبي علیہ السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے ایک شخص آیا، جلدی جلدی نماز پڑھی، اس کے بعد آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا سلام کا جواب دیا اور کہا کہ جاؤ تمہاری نماز درست نہیں ہوئی۔ وہ شخص پھر گیا، جلدی جلدی نماز ادا کی، اس کے بعد آیا اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 3 بار کہا تو اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر نماز ادا نہیں کر سکتا، ایسا کیجیے کہ آپ ہمیں نماز کی ادائیگی کا طریقہ سکھلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑا ہو تو تم اللہ اکبر کہو، اور جو کچھ تمہیں قرآن سے یاد ہے اس کو پڑھو، پھر اس کے بعد رکوع کرو تو پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اور جب تم رکوع سے اٹھو تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ پورے اعتدال کے ساتھ، اور جب تم سجدہ کرو تو بالکل سکون اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، جب تم سجدے سے اٹھو تو بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر جب تم سجدہ کرو تو بالکل اطمینان کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ اس طرح اپنے پوری نماز میں کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث اس طرح ہے، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان
قرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. یہ منافق کی نماز ہے. وہ بیٹھا رہتا ہے, سورج کے زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے. جب سورج شیطان کے دونوں کناروں کی طرف ہوتا ہے تو وہ جلدی جلدی کھڑا ہوتا ہے اور جلدی جلدی 4 رکعت ادا کرتا ہے. اس میں اللہ رب العالمین کا کم ہی ذکر کرتا ہے, بالکل کم ذکر کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی, تم نماز اس طرح پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. لیکن آج ہم دنیاوی کام چند سالوں, چند مہینوں, چند ہفتوں اور چند دنوں میں سیکھ لیتے ہیں, لیکن سال سے نماز پڑھنے کے باوجود ہماری نمازیں درست نہیں ہوتی. اس لیے میں نے چاہا کہ اس موضوع کے تحت گفتگو کی جائے تاکہ ہم نماز کو درست طریقے سے ادا کریں اور ہماری نمازیں اللہ رب العزت کے یہاں مقبول و منظور ہو. ناظرین, رفع الیدین, رفع الیدین یہ نماز کا سب سے پہلا عمل ہے جس کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. یہ ایک عظیم الشان عمل ہے جس کا مقصد اللہ کی تعظیم بجا لانا ہے. اس کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو طبعی حالت میں اپنے دونوں کندھوں یا دونوں کانوں تک اٹھانا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے. حدیث اس طریقے سے ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاة رفع یدیہ حتی یکون حذو منکبیہ وکان یفعل ذلك حین یکبر للرکوع ویفعل ذلك اذا رفع راسه من الرکوع ويقول سمع الله لمن حمد ولا يفعل ذلك في السجود. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو رفع یدین کیا اور دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں کے برابر لے گئے, اور اسی طریقے سے جب رکوع کیا تو رفع یدین کیا, اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو بھی رفع یدین کیا, اور جب سجدے میں گئے تو رفع یدین نہیں کیا. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے, راوی حدیث نافع رحمۃ اللہ علیہ ہیں, کہتے ہیں کہ رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھتے, حدیث اس طریقے سے ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کان اذا دخل فی الصلاة یکبر ورفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمْدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھتے تو رفع یدین کرتے, اللہ اکبر کہہ کے رفع یدین کرتے, جب رکوع میں جاتے تو رفع یدین کرتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے, اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو بھی رفع یدین کرتے. ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ نمازوں کے اندر 4 مقام پر رفع یدین کرنا ہے.
پہلا مقام نماز کی ابتدا کے وقت، دوسرا مقام رکوع میں جاتے وقت، اور تیسرا مقام رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور چوتھا مقام تیسری رکعت کی ابتدا کے وقت۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہماری باتیں آپ کو پہلے پہنچے آپ کے پاس۔